کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا 6 مہینے گزر گئے، کعبے کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی رہی، کعبۃ اللہ کی دیواریں جو ہیں وہ ٹوٹتی رہی، کعبہ کی چھت جل گئی، کعبۃ اللہ کے اوپر جو شیاطین تھے وہ جل گئے، بہت ساری وہ نشانیاں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ دمبا تھا، اس کا سر اور سینگ لٹکایا گیا تھا کعبے میں، وہ اسی وقت جلا ہے جب ان بدبختوں نے آگ لگائی ہے۔ تو اب کعبہ شریف کا یہ حال ہوا تو بندوں کا، انسانوں کا کیا حال ہوا؟ اس حالت میں جب 6 مہینے پورے ہونے لگے، ساتھی آہستہ آہستہ چھوڑ کے جانے لگے۔ جب مشکل ہوتی ہے پھر اوپر قیامت ٹوٹے، اوپر ظلم کی کالی رات اتنی لمبی ہو جائے، حالت یہ ہو کہ 6 یا 5 منجنی کے جو پتھر پھینکتی تھی میزائلوں کی طرح، انہوں نے مذکور کعبے کو چاروں طرف سے، 5 طرف سے گھیرا ہوا ہے، رات دن بارش ہو رہی ہے پتھروں کی۔ اب انسان جو ہے وہ گاجر گولی کی طرح کچھ تلواروں کی نظر ہوتے ہیں، کچھ پتھروں کی نظر ہوتے ہیں۔ 1 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے تک اب کھانے کو روٹی نہ ملے، پینے کو پانی نہ ملے، موت 24 گھنٹے سر کے اوپر جو ہے وہ رقص کر رہی ہو، تو کس کا اتنا بڑا جگر ہے اتنا بڑا مقابلہ کرے؟ آپ کو پتہ ہے جب ظلم اور جبر کی طاقت آتی ہے تو بڑے بڑوں کے بتے پانی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب ایک ایک کر کے جاتے جاتے 10,000 آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ۔ یہ ہے ظلم اور جبر کی طاقت کا نتیجہ۔ حتیٰ کہ اپنے قریب کے جو لوگ تھے وہ بھی چھوڑ کے، یہاں تک کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے، اور اب 100 سال کی عمر ہے ماں کی، آ کے بیٹا کہتا ہے اماں ساتھی چھوڑ گئے، اور میرا جو دشمن ہے وہ بہت کمینہ ہے، اب اگر میں اس سے سلو کر لیتا ہوں تو جو میں چاہوں وہ ہو سکتا ہے، اب تو بتا میں کیا کروں؟ اب ماں کا جواب سنو۔ ماں نے کہا عبداللہ یہ بتا تو حق کے لیے لڑ رہا ہے یا تخت کے لیے لڑ رہا ہے؟ تو کرسی کے لیے لڑ رہا ہے، اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا ماں اقتدار نہیں، حق کے لیے لڑ رہا ہے، نہ حق کے مقابلے میں۔ تو ماں نے کہا پھر عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، میں تیرے لیے موت کو پسند کرتی ہوں۔ کہا ماں میں تو اس لیے آیا ہوں کہیں میرے لاشے کو دیکھ کے تیری چیخیں بلند نہ ہوں، تو بے صبری کا شکار نہ ہو جائے۔ ماں نے کہا میری فکر چھوڑ، میں اسی لیے زندہ بیٹھی ہوں کہ میں چاہتی ہوں یا تو میں تیری کامیابی دیکھوں یا میں تیری لاش کو دیکھوں اور تو شہادت کا تاج پہنے اور میں شہید کی ماں بن کے جاؤں، میں شہید کی ماں بن کے جاؤں، میں یہ چاہتی ہوں۔ باقی رہا اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو ان سے سلو کر لے تو قبیلوں سے بھی سلو ہوتی ہے، کیا جو باطل پہ ہے باطل سے بھی سلو ہوتی ہے۔ پھر ماں نے کہا میرے بیٹے یاد رکھ اگر تو سلو کرے گا تو مجھے بتا جنہوں نے اپنا خون دیا ہے پہلے تیرے لیے، تیرے اس مشن کے لیے، ان کے خون کا کیا بنے گا؟ تو ان کے خون کا غدار بنے گا۔ اس لیے تیرے اس مشن کے لیے جنہوں نے خون دیا ہے ان کے خون کی وفا کا تقاضا یہ ہے جس راہ پہ وہ چلے ہیں تو بھی اسی راہ پہ چل، اسی راہ پہ چل۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ تو راہ حق میں جان دے دے، یہ تیرے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا مختصر عرض کر رہا ہوں، کہنے لگے ماں مجھے مرنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن میرا جو دشمن ہے وہ اتنا کمینہ نیچ ہے کہ مرنے کے بعد وہ لوگ میرا ناک کاٹیں گے، میرے ہونٹ کاٹیں گے، مجھے سولی پہ چڑھا دیں گے، میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ ہلکی سی ہنسی آئی بڑی ماں کے ہونٹوں پہ۔ کہا عبداللہ بکری جب مر جائے، ذبح کر دی جائے
پھر اس کی کھال کسائی کی مرضی ہے سیدھی اتارے کہ الٹی اتارے. جب ذبح ہو گئی بکری، اب بکری کی مرضی نہیں چلے گی، اب کسائی کی مرضی چلے گی. بیٹے جب تو شہید ہو گیا، پھر تجھے الٹا لٹکائے کہ سیدھا لٹکائے، پھر تیرے کان کاٹے، تیرے ہونٹ کاٹے، اس سے تجھے کیا غرض ہے؟ تجھے شہادت سے غرض رکھنی چاہیے. باقی رہا تیری لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نہیں، تو تلوار کے سائے کے نیچے اپنا سر رکھ، باقی رب جانے اور رب کا فیصلہ. اس وقت ماں نے یہ فیصلہ سنایا تو ماں کے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا ماں تجھ سے یہی امید تھی. میں سمجھ رہا تھا شاید تو حوصلہ نہ توڑ بیٹھے، لیکن تو نے میرا حوصلہ بڑھا دیا. ماں یقین رکھ، تیرا بیٹا نہ کرسی کا طلبگار ہے نہ اقتدار کا. تیرے بیٹے نے حق سمجھ کے حق کی طرف سے تلوار اٹھائی ہے، اب تک قائم ہے، اور اب تو گواہ رہنا میں سر دینے کے لیے جا. لیکن جس وقت ماں نے کہا آخری مرتبہ میرے گلے سے لگ، تو ماں نے جب قریب کیا تو بدن پہ ہاتھ پڑا تو زرے پہنی ہوئی تھی. واہ کیا بہادری ہے بڑھیا بی بی کی. کہنے لگی یہ کیا پہن رکھا ہے؟ کہا ماں یہ زرے ہے. فرمایا شہادت کے طلبگار اس طرح تو نہیں جاتے. یہ زیرے جو ہے یہ توکل کے خلاف تو نہیں تھی، لیکن ماں کی بہادری کی انتہا ہے کہ یہ جو تو نے زیرے پہن رکھی ہے تاکہ تلوار اثر نہ کرے، تاکہ تیر اثر نہ کرے. شہادت کے طلبگار اس انداز میں نہیں جاتے جیسے تو جا رہا ہے، اتار اسے. میں بھی ایسا کہتی ہے، میں تو کہتی ایک اور پہن لے، بلکہ اماں آدھی تن تتی ہوا نہ لگی. ایک بندہ مجھے ملا وہاں انگلینڈ میں، بیچارے کو کام سارا دن کرنا پڑے سردی میں، اب بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے، اوپر جیکٹ کے اوپر جیکٹ. تو ایک دن ہنس کے کہنے لگا اماں دعا کیتی ہونی ہے کہ اللہ کرے تینوں تتی ہوا نہ لگے. پھر چھٹیاں ہوا اور میرے پھا گئی کہ اماں دعا منگتی سی اور لاہور دی جون دی گرمی ہوتے جون بھی رہا. سبحان اللہ. اماں دعا منگتی سی اللہ کرے تینوں تتی ہوا نہ لگے، اللہ کرے ٹھنڈیاں ہوا ویچ رہے. انہیں آخیا ذرا چوکھی منگی گئی ہے دعا، زیادہ منگی گئی ہے. میں ترے جیکٹاں پا کے ودا کمدا لگتا میری ماں دی دعا لگ گئی. اب بری ماں ہے اور کہتی کیا ہے کہ اتار. حالانکہ ماں تو کہتی ایک اور پہن لے تاکہ کہیں کوئی تلوار نہ لگ جائے، کوئی تیر نہ لگ جائے میرے نازک اپنا نفیس بدن بیٹے کو. لیکن میں نے کہا اتاری سے. جب اتروا دی زرے تو 2 چادریں رکھی ہوئی تھی، اٹھائی، سامنے خوشبو لگائی، فرمایا یہ کفن پہن. اللہ پہن کفن پہنا کے فرمایا اس کو اڑس لے، مضبوط کر. مضبوط کیا، فرمایا جا میں دعا کروں گی. کہا اماں میں شہید ہو جاؤں تو دعا بند نہ کرنا. واہ اسماء بنت ابو بکر کہنے لگی میں تو ان کے لیے دعا بند نہیں کرتی جو تمہیں مارنے والے ہیں، تیرے لیے دعائیں بند کیسے کروں گی؟ تو شہید ہونے والا ہے، تو میرا بیٹا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے تو وہی ہوا کہ آپ کی لاش سر اتار دیا گیا اور سر کو تو بھیج دیا گیا عبد الملک کے پاس، لیکن آپ کی لاش کو الٹا لٹکایا گیا. الٹا کر کے ایک ہوتا ہے سیدھی لاش لٹکانا، ایک ہوتا ہے سر نیچے اور پاؤں پر. اس طرح لاش کو لٹکا دیا گیا. لاش لٹکتی رہی. کئی دن کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر گئی، سواری پہ تھی، نظر ذرا کمزور تھی، تو خادمہ نے کہا یہ لاش لٹک رہی ہے آپ کے شہزادے کی. آ کے لاش کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کے حضرت اسماء نے کہا میرے شاہ سوار ابھی تک سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا. میرے شاہ سوار
ابھی تک سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا. پھر آواز ذرا گلوگیر ہوئی. پھر دوسرا لفظ کہا. فرمایا میرے خطیب کا ممبر سے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا, اب تو نیچے اترا. اتنے میں حجاج بن یوسف آ گیا. اس نے کہا بڑھیا دیکھا تو نے تیرے منافق اور بے دین بیٹے کا خدا نے کیا حال کیا. یعنی جھوٹے بے دین داروں کو کیا کہہ رہے ہیں. صحابی رسول کو, نبی پاک کے لعاب دہن کو پینے والے کو, حضرت اسماء بنت ابی بکر کے جگر کو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کو ایک جہنمی کیا کہہ رہا ہے؟ بے دین. الٹی ہو گئی نا بات, بے دین منافق بیٹا. لیکن حضرت اسماء کے حوصلے کے قربان جائیں. فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. کان صوامن قوامن کان تقیا. تو کیا جانے یہ راتوں کا نمازی تھا, دن کا غازی تھا. تجھے کیا پتا میرے بیٹے کے روزے کا حال کیا تھا. اب میں عرض کروں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر 8 دن کا روزہ رکھتے تھے.